السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے طب نبوی کے بارے میں بتایا تھا، اسی کے ذریعے اب ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں الگ الگ چیپٹرز پہ بات کریں گے۔ جیسے سب سے پہلے ہے نریشمنٹ یعنی خوراک۔ زندگی خدا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے اور تندرست رہنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی ڈائٹ لیں، مگر کب اور کیا کھائیں؟ جس ڈائٹ سے نہ صرف پیٹ ہی بھرے بلکہ دوا کی طرح اثر انداز ہوتی ہے وہ خوراک ہمیں تندرست رکھے۔ خوراک تندرست زندگی بسر کرنے کی بنیاد ہے۔ کھائی جانے والی غذا اگر اچھی ہو اور ڈائجسٹ ہو جائے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ صحت اور مثالی خوراک کے لیے جدید سائنس میں بہت سارے چارٹ ملتے ہیں جن میں کیلوریز کے حساب سے روزانہ کتنی مقدار میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن وغیرہ مختلف طرح کی مقدار دی گئی ہوتی ہے، لیکن ڈائجسٹ ٹھیک طرح سے نہ ہونے سے اتنی کیلوریز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی ڈائٹ پر خاص توجہ دے کر کھانے پینے کی صحیح طریقے اور اچھی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو جسم کی پرورش کرتے ہوئے ہمیں بیماری سے آزاد رہنے میں دوا کی طرح مدد کرے۔ مریض کا علاج اسپتال کے بجائے کچن میں ہونا چاہیے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم عام طور پر مردہ خوراک لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں بہتر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے تو 100 سال ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادہ اور ضرورت سے کم خوراک لینے سے عمر بڑھتی ہے۔ پیٹ کو اناج سے زیادہ نہ بھرو تاکہ اس میں خدا کا دیدار کر سکو۔ کھانا پینا کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، جو بھی کھاؤ چبا چبا کر کھاؤ۔ آدمی زیادہ کھا کر جلدی مرتا ہے، کم کھا کر نہیں۔ کم کھائیے، ہضم اچھا کیجیے، ہمیشہ ہنستا چہرہ رکھیے۔ پرہیز یا پرہیزی کھانا ٹھیک نہ ہونے سے دوائیں بھی اثر نہیں کرتی۔ صحت اور خوبصورتی ضروریات کے مطابق اچھی غذا کھانے سے رہتی ہے۔ آپ کی زندگی کا معمول جتنا قدرت کے قریب ہوگا، آپ اتنے ہی تندرست اور طویل عمر ہوں گے۔ اگر خوراک خالص ہے تو پرہیزگاری آتی ہے۔ پرہیزگاری سے فیصلہ کن قوت، یادداشت بڑھتی ہے اور یادداشت سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جہالت ختم ہو کر تمام شکوک دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اچھی خوراک کے استعمال سے سب طرح سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید خوراک وہ ہے جو یا تو اپنی قدرتی حالت اور صورت میں ہو اور یا اس کی حالت اور صورت میں کم سے کم تبدیلی ہوئی ہو۔ قدرتی علاج میں پرہیزی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قدرتی علاج معالجوں کے نقطۂ نظر سے خوراک ہی دوا ہے اور دوا ہی خوراک ہے۔ قدرتی خوراک جسم کے اندرونی قوت مدافعت کو اتنا زیادہ اچھا کر دیتی ہے کہ وہ ہر قسم کی چھوت کی بیماریوں کو بھی دور کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ اسی لیے خوراک کے ذریعے قدرتی علاج ایک اچھا ذریعہ ہے۔ جو لوگ عموماً بیمار رہتے ہیں انہیں کچھ دنوں تک سبزیاں، سلاد اور پھل کھانے چاہیے۔ اس سے ہر قسم کی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ لیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو خوراک کھانے کا طریقہ سدھار لیں۔ پھل، سبزی وغیرہ طریقے کے مطابق استعمال کریں، ان سے تمام وٹامنز کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تندرست رہنے کے لیے خوراک کو ہی دوا بنا لیں۔ پرہیزی خوراک میں ہی تندرستی اور پرہیزی خوراک ہی دوا ہے۔ تندرست ہونے پر خوراک پرورش کے لیے اور بیمار ہونے پر بیماری کو دور کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ وٹامن سی کی کمی سے ہونے والی بیماریاں: چہرہ پیلا، قوت کی کمی، جسم میں درد، مسوڑوں کا پھولنا اور ان سے خون بہنا ہے۔ دانت ڈھیلے ہو کر ہلنے لگتے ہیں، سانس میں بدبو آتی ہے، دانت ٹیڑھے میڑھے اور خراب ہو جاتے ہیں، پائریا ہو جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، ہڈی اور خون کی نالیاں زخمی ہو جاتی ہیں، یعنی جسم میں وٹامن سی کم ہونے پر زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ معمولی چوٹ لگ جانے اور پھسل جانے سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں،
خون میں سکریوی جیسی بیماری ہو جاتی ہے، سرخ ذرات کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کی نسیں سکڑ جاتی ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، جسم چھوت کی بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نزلہ، زکام، سردی، نمونیا وغیرہ بار بار ہو جاتا ہے، کام کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، تھوڑا کام کرنے پر انسان تھک جاتا ہے اور جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی ہم کن چیزوں سے حاصل کریں؟ وٹامن سی قدرتی طور پر اورنج، نیبو، موسمی رسدار پھلوں میں بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ چولائی کا ساگ، بند گوبھی، گاجر، پیاز، ٹماٹر، مولی، دھنیا، پالک، چقندر، بیر، انناس، امرود میں بھی پایا جاتا ہے۔ آملہ تو تقریباً سارا ہی وٹامن سی ہی ہے۔ آملے کو پکانے پر بھی اس سے وٹامن سی ختم نہیں ہوتا۔ خون کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ خشک آملے کو پیس کر، کپڑے سے چھان کر، شہد میں ملا کر 3 گرام باقاعدگی سے 4 مہینے تک استعمال کر کے اپنی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ آپ کی بھوک بڑھ جائے گی، گہری نیند لانے، ذہنی قوت بڑھانے، دل کو طاقت دینے، بال سیاہ چمکدار بنانے، سر درد دور کرنے میں آملہ بڑی بڑی پیٹنٹ دوائیوں سے بھی زیادہ مفید ہے۔ آملے کو پیس کر اس کی گولیاں بنا کر 6 گولی دن میں 3 بار نگل لیں۔ ہری سبزیوں کو کچا کھا کر، ان کا رس روزانہ پی کر آپ لمبی عمر حاصل کر سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی جوانی کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہو چکی ہے، آپ کو رات کو کم دکھائی دیتا ہے یا رات میں آپ کو نائٹ بلائنڈنس کی بیماری ہے، آنکھیں خشک اور ان میں خارش اور جلن ہوتی ہے، روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے، ان میں چمک نہیں رہی، بڑھاپے میں موتیا ابھرنے لگا ہے، آنکھیں دھندلی ہو چکی ہیں، گردوں میں بار بار پتھری بن جاتی ہے، جلد پر طرح طرح کے دھبے پڑ جاتے ہیں، تو ان علامات کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ سب علامات وٹامن اے والی چیزیں کھانے سے دور ہو جاتی ہیں، جیسے تازہ ہری چولائی، بند گوبھی، دھنیا، پودینے کے پتے، مولی کے ہرے پتے، بتھوا، پالک، گاجر، پپیتا، آم کھا کر دور کی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام سبزیاں کچی کھا کر، ان کی چٹنی بنا کر، پتوں کا رس نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے 3-4 ماہ تک کھانے سے یہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کی ڈائجسٹو سسٹم کمزور ہو گیا ہو، انہیں پھل سبزیوں کے رس پانی میں ملا کر پینے چاہیے۔ پانی میں ملا کر رس پینے سے ہضم ہونے میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھل صبح سویرے بھوکے پیٹ کھانا زیادہ مفید ہے۔ بیماریوں کو دور کرنے میں اس سے زیادہ مدد ملتی ہے۔ سبزیوں کا رس تازہ اور کچا کام میں لانا چاہیے۔ رس سے علاج آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن مکمل تندرست ہونے میں وقت تو لگتا ہے، پر اچھا ہوتا ہے۔ صبح سویرے رس پینا چاہیے، دوپہر میں بھی پی سکتے ہیں۔ ایک بار میں آپ 1 گلاس سے 1.5 گلاس رس روزانہ پی سکتے ہیں۔ موسم کے مطابق ملنے والی سبزیاں اور پھل کام میں لانے ہونے چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے چینی یعنی شوگر کی کوانٹٹی کم کر دینی چاہیے۔ ہمارا جسم خود کھائے ہوئے کھانے سے شکر بنا لیتا ہے۔ آگے کی معلومات کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔